السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جگر کی بیماریاں۔ آج ہم جگر پہ بات کریں گے۔ جگر، جس کو عربی میں کبد اور انگریزی میں لیور کہتے ہیں، ایک عضو رئیس ہے جو گوشت اور شرائن سے مرکب ہے۔ یہ خون منجمد یا گوشت نما سرخ مائل باسیاہی یا بینگنی شکل کا عضو ہے جو جسم میں دائیں جانب کے نیچے کی پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تندرست اور صحیح اشخاص میں دائیں جانب پسلیوں کے باہر ٹٹولنے سے بھی معلوم نہیں دیتا، لیکن جس وقت اس میں کوئی عارضہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی مقدار سے بڑھ کر اس کا بیرونی کنارہ کم و بیش پسلیوں سے باہر نکل آتا ہے اور بہت اچھی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی دو سطح ہوتی ہے، ایک نیچے کی سطح جو گہر ہے اور معدہ کے ساتھ ملتی ہے، اور دوسری اوپر کی سطح جو محدب ہے، وہ دائیں جانب نیچے پسلیوں سے ملتی رہتی ہے اور حجاب عاجز کے نیچے رہتی ہے۔ زیر مکر سطح کے نیچے معدہ اور اثنا عشری آنت اور دہنا گروہ ہوتے ہیں، اور اس طرح پر ایک لمبی درز ہوتی ہے جو جگر کو دو حصوں یا لوتھڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ دایاں حصہ بنسبت بائیں کے بہت بڑا ہوتا ہے اور پیٹ کی بالائی اور داہنی طرف کی کل جگہ میں رہتا ہے۔ بایاں حصہ بنسبت دائیں کے بہت چھوٹا ہوتا ہے جو معدہ کے اوپر رہتا ہے۔ کبھی کبھی اس حصہ کا کنارہ تلی سے بھی جا ملتا ہے۔ جگر کے 5 زوائد یا لوتھڑے انگلیوں کی مانند ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معدہ سے ملا رہتا ہے۔ صحت اور جوانی میں جگر کا وزن 3 یا 4 پاؤنڈ یعنی 1.5 یا 2 سیر انگریزی یا سارے جسم کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کا طول 10 سے 12 انچ تک اور عرض 6 سے 7 انچ تک ہوتا ہے۔ جگر بنسبت نوجوانوں کے بچوں میں اور بچوں کی نسبت جوان میں بڑا ہوتا ہے۔ جگر کی زیر مکر سطح جو غذا کے جذب ہونے کا راستہ ہے اس کو باب الکبد کہتے ہیں۔ اس کی 2 شاخیں ہو کر ایک جگر کے اندر شاخ در شاخ ہوتی ہے جن میں غذا پاتی ہے یعنی پکتی ہیں۔ ایک شاخ جگر سے باہر اور آنتوں تک جا کر شاخ در شاخ ہوتی جاتی ہے جس کے راستہ معدہ اور آنتوں سے کیلوس بازریا ماساریکا کے جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ جگر کی بالائی یا محدب سطح سے جو راستہ ہے اور جس کے ذریعہ سے کیموس یعنی اخلاط اربع خون کے ساتھ مل کر جسم کی پرورش کے لیے جاتے ہیں، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف کا ایک حصہ جگر کے اندر شاخ در شاخ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ باہر آ کر 2 شاخ ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک اوپر چڑھنے والی شاخ جو اوپر چڑھ کر شاخ در شاخ ہو جاتی ہے اس کو اجوف تالے کہتے ہیں۔ دوسری شاخ جو جسم کے زیریں حصہ میں شاخ در شاخ ہو جاتی ہے اس کو اجوف نازل کہتے ہیں، اور تالین یعنی وہ دونوں راستے یا نالیاں جو خون سے مائعت کو اور گردوں کو غذا کو لے کر دونوں گردوں تک پہنچے ہیں، محدب جگر سے ہی اگتے ہیں۔ جگر کے مکر سطح سے ایک راستہ پتا تک پہنچتا ہے جس کے ذریعہ صفرا پتا میں جاتا ہے، اور ایک راستہ عنق الطحال یعنی دل کے لبلبا تک پہنچتا ہے جس کے ذریعہ خون کی تلچھٹ یا سودا دلی میں جاتا ہے۔ جگر کی شریان کے ذریعہ صاف خون اور تی سے جگر کی پرورش کے لیے آتا ہے۔ جگر کے
دروازہ کے ورید اور جگر کی شریان کا خون جب جگر کی عروق شیریہ کا دورہ کر چکتا ہے تو جگر کی ورید کی شاخوں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر اجوف نازل میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے دل کے دائیں عزم میں پہنچتا ہے۔ جب ہضم کا فعل جاری ہوتا ہے تو صفرا کا حصہ سیدھا اثنا عشری آنت میں جاتا ہے، ورنہ پتا میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے۔ در حقیقت جگر انسانی ہستی کے لیے وہ عضو رئیس ہے جس کے متعلق غذا اور تغذیہ کا فعل ہے۔ جو کچھ غذا ہم کھاتے ہیں وہ پہلے معدہ میں پک کر ہضم اول حصہ کرتی ہے جس کا نام کیلوس ہے۔ کیلوس کا صاف اور رقیق حصہ مساری کا باریک رگوں یعنی عروق شاریہ کے ذریعہ جگر کی طرف جذب ہو جاتا ہے اور جگر میں پہنچ کر پھر پکتا ہے اور ہضم دوم حاصل کرتا ہے جس کا نام کیموس ہے۔ اخلاط اربع بلغم صفرا خون سودا جگر ہی میں بنتے ہیں۔ غذا کا جو حصہ جگر میں آ کر پکتا ہے یعنی تنج حاصل کرتا ہے اس کا نام سودا ہے۔ درمیانی حصہ جو پورے طور پر پک چکا ہے وہ خون ہے اور جسم میں ابھی کچا پن باقی ہوتا ہے وہ بلغم ہے۔ یہاں سے اخلاط اربع عروق کے ذریعہ پرورش کے لیے جسم میں جاتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ حصہ جسم کی پرورش کے لیے خون ہی کا ہوتا ہے تاہم بقیہ اخلاط ثلاثہ حسب ضرورت اعضاء کی غذا میں اعلیٰ قدر مراتب شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پھیپھڑے کی غذا کے لیے صفرا کا زیادہ حصہ خون میں مل کر پہنچتا ہے اور ہڈیوں اعصاب کی غذا کے لیے سودا کا زیادہ حصہ خون میں ملا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بننے میں خون ہی کا زیادہ حصہ صرف ہوتا ہے۔ روح طبی اس عضو میں رہتی ہے اور یہیں سے قواعد طبی یعنی غازیہ و نامیہ وریدوں کے ذریعے خون کے ساتھ اعضاء تک پہنچ کر اعضاء کو اعلیٰ قدر مراتب غذا پہنچاتی ہے اور جسم کو طول و عرض عمق وغیرہ میں بڑھاتی ہے۔ جس وقت اس عضو میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے تو جسم کی پرورش اور تغذیہ کے فعل میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جگر کی خرابی کے ساتھ معدہ کے افعال میں بھی ضرر خلل پڑتا ہے، اس لیے جگر کے علاج کے ساتھ معدے کی اصلاح کا خیال رکھنا بھی ضروری اور لازمی امر ہے۔ ایک کھانے کے ہضم ہونے سے پہلے دوسرا کھانا کھا لینا جس طرح معدے کے لیے مضر ہے اسی طرح جگر کے لیے بھی مضر ہے۔ نہار منہ ٹھنڈا پانی پینا، خاص کر حمام یا مباشرت اور ریاضت قویہ کے بعد پانی کا پینا، دھوپ میں راستہ چل کر آتے ہی یا دور دراز کا راستہ طے کر کے فوراً پانی پی لینا یا برف کا کثرت سے استعمال کرنا جگر کو نقصان دیتا ہے اور ہضم کے فعل کو خراب کرتا ہے۔ جگر کی ہر ایک گرم اور سرد بیماری میں کاسنی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا مفید ہے۔ جگر کی کمزوری میں ہر عضو کو اپنے غذا حاصل کرنے اور اس کے پورے اہتمام کے لیے نیز جو افعال اس کے متعلق ہوں اس کا پورا کرنے کے لیے 4 قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے: جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ۔ ایسے ہی جگر میں بھی 4 قوتیں کام کرتی ہیں اور ان سب کے یا کسی ایک کے خراب ہونے اپنے فعل سے عاجز ہونے کا نام ضعف الکبد ہے۔ اب اس کے ہم اسباب پہ بات کرتے ہیں۔ حمام یا مباشرت اور ریاضت قویہ کے بعد پانی کا پینا، دھوپ میں یا دور دراز کا راستہ طے کر کے فوراً پانی پی لینا یا برف کا کثرت سے استعمال کرنا، مرطوب غذائیں، دودھ وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، ٹھنڈے پانی کا زیادہ پینا ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بلغم زیادہ پیدا ہو کر ضعف کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ حرارت جبکہ اعتدال سے بڑھ جائے تو صفرا یا خون کثرت سے پیدا ہو کر جگر کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ ان کے ہم اگر علامات پہ بات کریں تو بدن دبلا ہو جاتا ہے اور جگر کے مقام پر غذا جگر میں گزرنے کے وقت ہلکا ہلکا اور تمدن پیدا ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، بدن کا رنگ زردی یا سفیدی یا سبزی مائل نیل کو ہو جاتا ہے۔ جب بلغم کی زیادتی سے ہو تو ہونٹ اور زبان کی رنگت سفید ہوگی، بدن میں سستی اور ڈھیلا پن ہوگا، چہرہ پر بھربھراہٹ ہوگی، پیشاب گاڑھا ہوگا، نبض آہستہ آہستہ اور سست چلے گی۔
جگر کے مقام پر ہاتھ رکھنے سے جگہ ٹھنڈی معلوم ہوگی۔ پیشاب اور سفید اور پخانہ غسالی رنگ یعنی گوشت کے دھون جیسا اور نرم ہوگا۔ اگر حرارت کی زیادتی خون اور صفرا کی وجہ سے ہو تو مریض کو جگر کے مقام پر سوزش اور جلن محسوس ہوگی۔ پیاس زیادہ لگنے لگے گی، نبض تیزی کے ساتھ چلے گی، بھوک کم ہو جائے گی، پیشاب سرخ یا زردی مائل ہوگا، منہ کا مزہ تلخ ہوگا۔ اگر خون کی زیادتی سے ہو تو مذکورہ بالا علامات اور حرارت کے ساتھ اعضاء میں گرانی اور چہرہ پر سرخی ہوگی، رگیں پھولی ہوئی ہوں گی، منہ کا مزہ شیریں ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں